السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ کبھی بچپن میں ڈرائنگ جب کرتے تھے تو کہتے تھے رنگ بھریں، پھر سنا کہ رنگ بازی بھی ہوتی ہے اور رنگ میں بھنگ بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ رنگ جو ہے دنیا میں جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بھی بکھرے ہوئے ہیں، ان میں بہت سے تماشے ہیں۔ اور جب سے یہ دنیا پتہ نہیں اب کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ پہلے یہ وجود میں آئی ہے، تو یہی سنتے آئے ہیں جب سے انسان نے شعور حاصل کیا ہے، تو یہی سنتے آئے ہیں کہ اس میں طاقت اور کمزوری کی آپس میں جنگ ہے۔ کمزور اور طاقت آپس میں لڑ رہے ہیں، طاقتور حاوی ہو جاتا ہے جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی۔ اور انسانوں میں چونکہ بہت ساری صفات جو ہیں جانوروں کی، وہ بہت ساری مشترکہ طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اکیلے کے لیے بھی پائی جاتی ہیں۔ کوئی شیر ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی بکری ہے، کوئی پڈو ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ہر جانور کے ساتھ یعنی کیکڑا ہے اور چھپکلی ہے اور بچھو ہے، تو یہ سب انسانوں میں ان کی خاصیت پائی جاتی ہیں۔ اس کے مطابق وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور یہ جو تماشے ہیں جتنے بھی یہ طاقت اور کمزوری کی لڑائی کے، اور جو اصلی اور نقلی کا جھگڑا ہے، یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ اس کی ریشو کچھ جگہ پہ زیادہ ہے، برائی کی ریشو زیادہ ہے، کہیں اچھائی کی ریشو زیادہ ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی ہے سب جگہ موجود، اور یہ چلتی رہے گی، یہ جنگ چلتی رہے گی۔ اس میں ہم صرف یہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو نسل ہماری اس وقت آئی ہوئی ہے، جو پرورش پا رہی ہے، جس نے پاکستان کو سنبھالنا ہے اور جس نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، ان کو کم از کم یہ بتایا جائے کہ صبر اور شکر اور اخلاقیت جو ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہیں۔ اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم ان سب کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے صبر اختیار کیا اور شکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ادب و آداب کا خیال رکھا، سیکھنے کا عمل جاری رکھا، سننے کا حوصلہ اپنے دل میں پیدا کیا۔ تو کرنٹ نیوز ایک میرے گزری تھی میرے سامنے سے، تو میں نے کہا تھوڑا سا میں اس پر بھی بات کر لوں کہ جیسے چائنا کا بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا فطری دوست ہے اور ہمیشہ سے ہمارا چین پاکستان بھائی بھائی، اور بہت سارے اس میں کہا جاتا ہے چٹانوں کی طرح مضبوط اور فلاں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کا بھائی نہیں ہے، سب مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ چائنا کے بھی اپنے مفادات ہیں، چائنا ایک غیر مسلم ملک ہے، ظاہری بات ہے وہ مسلمان ملکوں کے ساتھ اس کا کیا بھائی چارہ ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ہے، قریب ہے اور بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہے، اس کا بھی 3-4 جو ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھنے پڑتے ہیں۔ اور وہ ہمارا چونکہ ہم منگتے ہیں اور ہم نے اپنی ان پر انحصار کیے ہی نہیں، جو ہمارے پاس مختلف قسم کی ہمارے پاس سہولتیں اور ہمارے پاس آسانیاں موجود ہیں ملک میں، کہ بیک وقت یہ ملک اس میں سمندر بھی ہے، دریا بھی ہیں، نہری سسٹم بھی ہے، ریلوے بھی ہے، صحرا بھی ہے، چٹانوں والی پہاڑیاں بھی ہیں، سنگلاخ پہاڑیاں بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، سرسبز علاقے بھی ہیں اور بنجر علاقے بھی ہیں، اور اس کے بعد سیدھا چلتے چلتے اونچی پہاڑیاں آپ چلتے جائیں، جب اٹک سے آگے آپ نکلتے ہیں تو 600-650 پوائنٹ ہیں جہاں پر ہم بجلی گھر جو ہمارے ہیں، جو پاور سٹیشنز ہم بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے، ہم نے وہ بنائے ہی نہیں، بالکل اس ایریے میں تو ہم نے بنائے ہی نہیں۔ اٹک کے قریب صرف ایک یہ تربیلا ہم نے بنایا ہے شروع میں، اور اس سے آگے ہم نے بالکل ہی چھوڑا ہوا پورا علاقہ گلگت تک، اور 15,000 16,000 فٹ کی جو پہاڑیاں اونچی جہاں پر ہر وقت برف ہوتی ہے۔ اور میں ایسے علاقوں میں رہ کر آیا ہوں کہ جہاں جون جولائی میں بھی بالٹی میں پانی جم جاتا ہے۔ تو ایسی زبردست ملک جس میں 4 موسم ہیں، ان 4 موسموں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے موسم بھی ہیں، جیسے ہمارے ایک قائد نے یہ فرمایا تھا، لیڈر نے، کہ یہاں 16 موسم ہے یا 12 موسم ہے، تو وہ کسی حد تک میں تو سمجھتا ہوں ان کی بات درست ہے کہ واقعی یہاں پہ ہر 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد ایک نیا موسم ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، جو بات ہو رہی تھی چائنا کی، تو یہ آپ سی پیک کا لفظ تو سنتے ہوں گے آج کل، کہ چائنا پاکستان کا جو بن رہا ہے کوریڈور جو بن رہا ہے، تو یہ تھرو آؤٹ یہ فائدہ تو سب سے بڑا فائدہ تو چائنا کو ہی ہونا ہے جو بنا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ بیوقوف تو نہیں نا، وہ ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں، ان کو یہ فائدہ ہے
کہ دوسری طرف جو وہ رشیا یا دوسری طرف سے وہ جاتے ہیں تو بہت بڑا سمندری ایک راستہ ہے، کیونکہ سمندری راستہ ہی سب سے سستا پڑتا ہے، تو وہ ایک لمبا راستہ ہے جس کو ٹریک کو وہ عبور کر کے تو وہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے اپنا مال منڈیوں میں پہنچانا ہے یا جہاں سے مال منگوانا ہے۔ تو ان کو یہ ایک کٹ جو ملتا ہے پاکستان سے کہ ایک دم پاکستان داخل ہو گئے اور یہاں سے 1500 کلومیٹر پہ جو ہے وہ آپ کو سی پورٹ مل جاتا ہے، اور سی پورٹ بھی اتنا شاندار کہ اللہ کی قدرت ہے کہ پاکستان میں جو 2-3 سی پورٹ ہیں، جیسے کراچی کا ہے، وہاں پر آپ منوڑا دیکھ لیں کہ ماڑی منوڑا، تو وہ قدرتی ایک جزیرہ درمیان میں جہاں سے ایک طرف سے جہاز آتے ہیں اور دوسری طرف جہاز چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ سمندر کی گہرائی جو ہے کنارے تک اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بنانا نہیں پڑا، قدرتی وہ بھی پورٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو پورٹ ہے یہ بھی ایک لمبی سی ایک آئی شیپ یا ایک ایل شیپ کی طرح باہر نکلتی ہے، اور اس کے دونوں طرف گہرا سمندر ہے، یعنی کہ 100-150 فٹ سے زیادہ گہرا اسٹارٹ میں ہی ہے سمندر۔ تو یہاں بھی آپ کو بنانی نہیں پڑی پورٹ، یہ بھی بنی بنائی پورٹ مل گئی ہے، تو اس کا فائدہ پاکستان کو تو ہوگا ہی، کیونکہ یہاں پر جب تعمیرات ہوں گی، جیسے پچھلے سالوں میں یہاں پر سیلولر نیٹ ورک آئے، سیٹلائٹس آئیں مختلف، تو یہ مختلف لوگوں نے لگائیں، ٹھیک ہے، مختلف کمپنیوں نے لگائیں، تو انہوں نے بعد میں اس کی وصولی کر لی ہے، اور کئی چیزوں کی تو وصولی ہو بھی چکی ہے، یا پاور سیکٹر میں جو منصوبے لگے اس میں بھی پاکستان نے کوئی پیسہ نہیں لگایا، تو اسی لیے اس کے تھوڑے سے ریٹ بھی آپ کو بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی ادائیگیوں کے اس کے بدلے میں جو ہے نا آپ نے بینیفٹس لوگوں کو دینے، جو کمپنیاں لگا رہی ہوں وہ ایسے ہی تو نہیں لگا رہی۔ اب چائنا بھی جو لگا رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے فائدہ تو پاکستان کو بہت ہوگا، لیبر کو فائدہ ہوگا، لوگ افرادی قوت جو ہے نا کھپ سکے گی بیچ میں، تو وہ تو ککڑا ہے نا۔ اب یہ سی پیک تو بہت بڑا ککڑا ہے نا، جس کے لیے مسلسل پچھلے 4-5 سالوں سے جب سے یہ جاری ہے تب سے یہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، پاکستان کی حکومت بھی خود روکنے کی کوشش، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف محکموں میں، جس میں خارجہ کا محکمہ یا داخلہ کا یا جو بھی ہمارے انٹیریئر محکمے ہیں، ان میں لوگ ایسے بیٹھے ہیں، ایسی مگرمچھیں، ایسی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ ان معاملات کو خراب کرنے میں اب بھی وہ اپنا عمل دخل کر رہی ہیں، اور کسی بات کو اس کو غلط رنگ دے کے بات کو میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اچھالا جاتا ہے، اس پہ بحث کی جاتی ہے کہ وہ جی دیکھیں جی چائنا نے یہ کہہ دیا، چائنا کی فوج آ رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ تو قبضہ کر لیں گے، وہ تو فلاں کر لیں گے۔ ظاہر بات ہے ان کو سیکورٹی تو چاہیے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنے جہاں پر ہمارے منصوبے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنے بندے کھڑے کریں گے سیکورٹی کے لیے، تو وہ گارڈز کی شکل میں ہوں گے۔ فوج آپ کو میں بتا دوں کہ پوری دنیا میں چائنا کی فوج کسی ملک میں یا کسی جگہ پہ ان کے اڈے نہیں ہیں، یہ چائنا واحد ملک ہے جو کہیں بھی پنگا فضول سے نہیں لیتا، وہ صرف کاروبار کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ انہوں نے سب لوگوں کو ادھار دے دیا ہے کہ کسی کے سامنے وہ کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا، کوئی ان کے سامنے اپنی وہ کہتے ہیں نا دم بھی نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اور وہ کمپیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو، 1 روپے کی چیز کو وہ 8 آنے کا 4 آنے کا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو بدعنوانی نہیں، بے ایمانی نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے لوگ، وہ جو بھی اگر وہ ہلکا بھی بنا کے دیتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ پر بنا کے دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ چائنا کا مال سارا ہی ہلکا نہیں ہوتا، اس میں اچھی کوالٹی کا بھی آپ لے سکتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے ایک چیز روپے کی بنی تو آپ نے اس کو کہنا مجھے 35 پیسے کی بنا کے دو، تو وہ اسی لیول کی وہ چیز بنا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے ان کے اندر کہ وہ آپ کو جس طرح کی آپ فیلنگ کہتے ہیں اس طرح کی وہ فیلنگ کر دیتے ہیں، آپ نے 10 گرام کرانا ہے یا 3 گرام اس میں فیل کرانا ہے کسی چیز میں، تو وہ اس حساب سے وہ بنا دیتے ہیں، اور آپ کا برانڈ نیم بھی اس پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ جانو تو آپ کا کام جانے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ جو چائنا جو کر رہا ہے کام وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، اس کو دنیا کو بھی فائدہ اس سے ہوگا، آس پاس کے ممالک کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی لامحالہ فائدہ ہوگا۔ تو اس سارے کو باہر کے لوگ تو ہضم نہیں نہ کر رہے، جو یہودی لابیز ہیں، جو قادیانی لابیز ہیں، یا اور جو اس طرح سے ملک کے اندر ہی جو صرف اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت، یہ بھی ایک بڑی ٹرم ہے ہمارے ملک میں چلتی ہے کہ جو مخالفت برائے مخالفت ہے نا، اس میں صرف یہ ہے کہ جی میں اس کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا یہ اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے تو میں نے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے اور اس کو میں نے لان تان کرنی ہے اور اس میں بری بھلائیاں کرنی ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک لمحہ فکری ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے آپ سب لوگ۔ رنگ بازی سے بات ہو رہی تھی، ایک رنگ تو وہ تھے نا جو میں اپنی کاپی پر بھرا کرتا تھا،
اسکول کے زمانے میں، اور اس کے بدلے میں مجھے 100 میں سے 100 نمبر ملا کرتے تھے۔ پھر ایک رنگ بازی میں نے بڑے ہو کر دیکھی کہ محلے میں کوئی نہ کوئی ایک نوجوان صاحب ہوتے تھے جو سب لوگوں کو، لڑکوں کو جو ہے نا، وہ کہتے تھے میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، اور ان سے فائدے اٹھاتا تھا، ان سے چیزیں لیتا تھا، کھاتا پیتا تھا ان سے، اور بیچ میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چڑی کی طرح اس کی جان ہوتی تھی، لیکن نعرے اس کے جو لمبے چوڑے ہوتے تھے، میں یہ کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا۔ تو اس کو دبانے کے لیے پھر کوئی ایک اٹھتا تھا اور اس کا گربان جو اس نے پکڑا ہوتا تھا چھڑا کے اس کو 2 چانٹے لگاتا تھا، تو وہ گوڈوں پہ ہاتھ لگاتا تھا، جی مجھے معاف کر دو جی، میں تو ماڑا بندہ جی، میں تو غلطی ہو گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی یہ سیاست بازی میں جو رنگ بازی ہو رہی ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اور یہ پھر بھی کئی دفعہ بات ہوگی آپ کے ساتھ کہ کراچی میں کیا ہوا 1984 سے 1994 تک، اور پھر 1994 سے لے کر تو یہ پچھلے جو 4-5 سال گزرے ہیں اس وقت تک کیا ہوا، اور کس طرح کی رنگ بازیاں ہوئی، کیسے مذہب کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے مختلف لوگ دکانوں پہ بھی نام لکھ لیتے ہیں، بسم اللہ جنرل اسٹور، ماشاء اللہ ٹریڈرز، یا فلاں فلاں فلاں، اس طرح کے کہ لوگوں کو گالی بھی نہ نکال سکے، کوئی برا بلا بھی نہ کہہ سکے۔ وہ بریڈ تھی نا ایک، اس بریڈ کا نام تھا فریش بریڈ، نام اس کا فریش بریڈ تھا، تو وہ قسم بھی اٹھاتے تھے لوگ کہ یہ تو اللہ کی قسم فریش بریڈ ہے۔ تو اس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم لوگ لبادے اوڑھ کے، مذہبی اور جو صوبائیت کے لبادے اوڑھ کے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سندھ میں یہ ہو گیا، بلوچستان میں یہ ہو گیا، سرحد میں یہ ہو گیا، پنجاب جی بڑا بھائی ہے لیکن کھا بھی گیا کہیں جگہ پہ، لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے پر الزامات۔ اور ابھی جو سینیریو کرنٹ چل رہا ہے اس میں 24 نومبر کی جو تاریخ آپ کو، آج میرا خیال 14 ہے اور 24، تو یہ دن بھی گزر جانے ہیں 10، تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اب آخری کال ہے۔ اس طرح کہ جناب جیسے انڈیا نے آپ پہ حملہ کر دیا یا افغانستان نے آپ پر حملہ کر دیا یا اور کوئی آفت ایسی آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، نکلو نکلو گھروں سے نکلو، اور سر پر کفن باندھ کر نکلو، اور واپس آپ نے نہیں جانا، اپنے گھر والوں کو بتا کے آئیں۔ کس کی یہ جناب آپ حرکتیں کر رہے ہیں، کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، کس طرف آپ بچوں کو جو ہے نا بہکا رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر جس طرح کی باتیں سن کے نوجوان نسل بہکی بھی تو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری بات چیت سے قطرہ بھی ایک سنور جائے تو میں کہوں گا ہم سفل ہو گیا، ہماری محنت، ہم نے جتنی کوشش یا بولنے میں کر رہے ہیں کہ قطعاً ان 10 دنوں میں ایک تو سموگ ہے، سموگ کی وجہ سے نہ نکلے، اور دوسرا یہ جو آپ کو رنگ بازی والا ڈرامہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی نہ نکلے۔ یہ بزدل اور نکمے اور نالائق لوگ ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹیشو پیپر کی طرح پہنچ کر بھی پھینک دیتے ہیں آپ لوگوں کو، اور اس کا آپ کو تجربہ ہے پچھلے دنوں میں بھی کہ کیسے آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو ان کالز پر قطعاً کان نہ دھریں، اور یہ کالز جو ہے نا یہ وہی رنگ بازی والی کالز ہیں کہ اگر اگلے ڈر گئے تو میں جیت جاؤں گا، اگر میں ڈر گیا تو میں معافی مانگ لوں گا، میں یو ٹرن لے لوں گا، میں کہوں گا کہ جی میں نے تو اس مقصد سے نہیں کہا، میں نے تو یہ مقصد کہا ہے۔ آئینی عدالتیں بن گئی ہیں نا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی 2 قسم کی عدالتیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، غلط بن گیا ہوگا، لیکن وہ قانون اور آئین کے مطابق جب تشریح دیں گی نا، اپنی رائے نہیں مسلط کریں گی، تو پھر پوری دنیا یہ کہے گی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب کالے کو کالا اور لال کو لال اور پیلے کو پیلا کہا جائے گا نا، تو پھر تو کوئی غلط بات نہیں نا۔ ہاں وہ اپنی مرضی اگر اس میں ٹھونستے ہیں، اگر وہ خود سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیال کے مطابق یہ ہونا چاہیے، آپ کے خیال کے مطابق کیوں ہونا چاہیے؟ آپ مامے لگتے ہیں؟ آپ جج کریں، جج کرنے کے بعد آپ اس کا فیصلہ جو قانون بنا ہوا ہے اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کریں، اور اگر یہ غلط کریں گے تو یہ بھی سزا بھگتیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ کو فرشتے ہیں، یہ بھی انسان ہے، اگر یہ غلط حرکتیں کریں گے یا غلط طور طریقے سے عوام کے خلاف کوئی چیزیں کریں گے، عوام کے رائٹس کے خلاف کریں گے، تو ظاہری بات ہے یہ بھی بھگتیں گے، یہ اس سے بچ نہیں پاتے۔ دوستو ان 10 دنوں میں فوگ سے بھی بچیے، سموگ سے بھی بچیے، اور اس کال سے بھی بچیے جو فتنہ پرور آدمی آپ کو دے رہا ہے۔ اس کا ماضی 1970-72 سے پورا کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے، اور اب تک کل تک جو یہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس پر اس نے کتنا خود عمل کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے۔ بہت شکریہ آپ کا میری بات سننے کا۔ عمل کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی زور نہیں آپ پر۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔